اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے کہ خواب و خیال کا دن۔ قیامت کا جو دن ہے وہ خواب و خیال کا دن ہے، ایک وہم و گمان کا دن ہے۔ یہ ہمیں ہمارا نفس کہتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں روز محشر سے غافل کرتا ہے، تبھی ہمیں کسی چیز کی، کسی اپنے برے عمل کی، ہمیں اپنے نیک عمل نہ کرنے کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں جو روز محشر کا دن ہے وہ خواب و خیال کا دن لگتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ ہمیں کیوں خواب و خیال کا دن لگتا ہے؟ ہمارا ایمان ایسا کیوں ہے؟ حتیٰ کہ ہم جو ہیں وہ جب ایمان لے کے آتے ہیں تو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ ہم آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان کیسا ہے؟ بات تو اصل یہ ہے، مثال کے طور پہ کہ اگر کسی شرابی کو پکڑا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے حساب کتاب نہیں دینا، وہ کہے گا ہاں میں نے مرنا ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہے جا کے۔ اگر دینا ہے تو پھر پیتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر کوئی حرام کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی بھی برائی میں مبتلا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اگر اس سے یہ پوچھا جائے تم نے مرنا نہیں ہے تو میرے خیال سے سب ہی کہیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اعمال سے ہم باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو قیامت کا جو دن ہے وہ ایک خواب و خیال کا دن ہے، وہ حساب و کتاب کا دن نہیں ہے۔ یا پھر ہمیں ہمارا نفس شیطان جو ہے وہ ہمیں ایک تسلی دیتا ہے کہ جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، روز محشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بخشی دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے ہی سب کو بخشنا تھا تو پھر قرآن پاک اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کرام کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر تو جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہی سب کچھ نمٹا دیتے روز محشر۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اس میں جو ڈرانے کا جو معاملات آئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ آئے ہیں۔ جو کفار ہیں ان کے لیے تو بس ایک ہی بات ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جہنم میں مستقل رہیں گے۔ جو مسلمانوں کے لیے ہیں وہ جو ڈرانے والی باتیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں کہ باز آ جاؤ، دنیا میں آئے ہو اپنے اعمال اچھے کر لو، فکر کر لو۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے آئی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ غافل ہیں۔ جب تک ہم قیامت کے دن کو حساب و کتاب کا دن دل سے نہیں مانیں گے تب تک ہم اپنے اعمال اچھے نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے، ایک جو بھیڑیا ہے وہ ہرن کا شکار کر رہا ہے۔ اب بھیڑیے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو بھگاتا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ہرن کو بھگا رہا ہے، وہ بھگا رہا ہے، ہرن بھاگ رہا ہے، بھیڑیا جو ہے وہ اسے بھگا رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب جو ہے ہرن جو ہے وہ مکہ میں پھر رہا ہے۔ اب جو مکہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہل اور ایک حرم۔ اب جو ہل جو ہے اس میں جو شکار جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے، لیکن حرم کی حدود میں شکار جو ہے وہ منع ہے، اور یہاں تک کہ انسان درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتا۔ اب جو ہے وہ بھیڑیا جو ہے وہ ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ہرن جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ ہرن کیا ہوتا ہے کہ ہرن جو ہے وہ ہل کی حدود چھوڑتا ہے اور حرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو بھیڑیوں کو جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو، روک لیا ہو، اس کی بریکیں لگ گئیں۔ تو یہ جو واقعہ جو ہے سارا، یہ دو کافر دیکھ رہے ہیں، ایک کا نام سقفان ہے اور دوسرے کا سفیان ہے۔ اب یہ جو ہے واقعہ دو کافر دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیا جو ہے جیسے اس کو کسی نے روک لیا ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ بھیڑیا بھی ہل اور حرم کی حدود کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو قوت گویائی عطا کی اور وہ بولا کہ تم اس بات پہ حیران ہو کہ میں ہل اور حرم کی حدود کے فرق کو پہچانتا ہوں، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تم
اللہ کے رسول محمد کو نہیں پہچانتے، تو دوسرا جو بھائی ہے وہ سفیان جو تھا وہ صفوان سے کہنے لگا میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ کافر ہیں، حالت کفر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی مسلمان کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف جانتے ہیں، مانتے نہیں تھے۔ ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں۔ کافر سب دیکھتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کس طرح ہیں۔ ایمان جو ہے وہ جاننے کا نہیں، ماننے کا نام ہے۔ یہی جو بات ہے وہ ہمارے ایمان کی ہے۔ ہمارا جو ایمان وہ جاننے کی حد تک ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے روز محشر جانا ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، ہمارے ساتھ سارے معاملات ہونے ہیں۔ ہم یہ صرف ایک جانتے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں، تبھی صرف جاننے کی حد تک ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ماننے لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سارے اعمال کو بہت اچھا کریں گے۔ ایک ایک لمحے کو ہم اپنے کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔